اے میرے پیارے حبیب، آئیے تیری وفا بھولے گا کیوں، کر بھلا مجھ پہ ہے احسان تیرا آئی میرے پیارے حبیب، ساتھ ہمیشہ رہے ساتھ نہ لیتے گئے عاشق سبھی، جا تیرا نگہباں خدا صلوات۔ آئیے ہم سب مل کے 5 مرتبہ میں یجیب کا ورد کرتے ہوئے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کا واسطہ دیتے ہوئے بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں جو بیمار ہیں، جو علیل ہیں، جو اس وبا کے شکار ہوئے ہیں، کووڈ میں جو بیماری کے میں مبتلا ہیں، اس کے علاوہ کچھ مومنین کے آپریشنز ہوئے ہیں، کچھ مومنین کراچی میں آئی سی یو میں ہیں، ایک ہمارا برادر جو آج ایک حادثے کا شکار ہوا ہے ہیڈ آن کولیجن کا، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق امام الحسین علیہ السلام، بحق شہداء کربلا علیہم السلام، ان کو جلد از شفاء کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات، رحم الله من قرأ الفاتحة۔ کربلا کا رخ کرتے ہوئے ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ اتنی سوچتی ہوئی صلوات نہیں چاہیے، صلوات بآواز بلند علی محمد و آل محمد۔ برائے تعجیل امام زمان بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ برائے تسکین قلب فاطمۃ الزہراء بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صلوا على محمد وآل محمد. سن 1443 ہجری کا ماہ محرم کی آج 5ویں شب، یقین نہیں آ رہا کہ آدھا عشرہ گزر گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اگلا برس ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ خداوند کریم ہر ایک عزادار، ہر ایک حسین پہ رونے والے کا گریہ اس سال جتنا بھی ان حقیروں سے ہوا ہو، دنیا بھر میں، چاہے امام بارگاہوں میں ہوں چاہے گھروں میں ہوں، خداوند کریم اس گریے کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو نجات عطا کرے، دنیا اور آخرت کی نجات۔ آج جس ہستی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، دستور کے مطابق بچپنے کے دوست امام حسین علیہ السلام کے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کا گریہ کرنا ہوگا۔ آپ کو جیسے معلوم ہے، ہدیتاً پھر ایک چھوٹا سا ایک ہدیہ آپ کی بارگاہ میں۔ ابھی آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی نماز کے بعد، ابھی آپ نے پھر سلام پیش کیا ابا عبداللہ کو۔ جب شخص، کوئی انسان، کوئی مومن دور سے ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو ایک ملک ہے، خاص ملک، جو آپ کے سلام یہاں سے اٹھاتا ہے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ اس ملک کا نام ہے فطرس، جو خود امام حسین علیہ السلام کی شفا یابی، امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے سے جس کو آزادی ملی، جس کو پر پھر نصیب ہوئے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں سے آپ کے سلام کو لینا اور کربلا معلی تک پہنچانا۔ مگر جب شخص بنفس نفیس کربلا معلی جاتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نیچے ٹیبل پہ ایک برادر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک عزادار جو بھی آتا ہے اس کو رجسٹر کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے دنیاوی کووڈ کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے مجبوراً ان کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو کوئی آ رہا ہے آزادی کے ساتھ آتا ہے، آزادی کے ساتھ جاتا ہے، مگر ریسٹرکشنز کو فالو کرنے کے لیے اس طرح ان کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ خدا ان کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی طرح جب انسان کربلا معلی جاتا ہے اس نیت سے کہ میں ابا عبداللہ کو سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ بھی ایک رجسٹر کھلا ہوا ہے۔ اس رجسٹر پہ بیٹھے اور نام لکھنے والے کی ڈیوٹی کا، اس کا نام، ڈیوٹی جس کے نام ہے، اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ ہر ایک زائر کا نام اس رجسٹر میں لکھتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ رجل الفقیہ، انشاءاللہ مصائب میں بات ہوگی۔ کل ہماری بات کچھ ٹریٹس کے مطابق ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد خداوند کریم نے 3، میں تو صرف یاد دہانی کے لیے ریکیپ،
3 ٹریٹس نورانی ان کے سامنے پیش کی، 3 سیاہ فام ڈارک ظلمت بھری ہوئی۔ اگر میں کسی کو پوچھوں کہ یہ 3 کیا تھیں اور 3 کیا تھیں، تو کوئی ہے مجھے پلیز یاد دلانے کے لیے؟ ورنہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو یہی تو فائدہ ہوتا ہے ذاکرین کا، کہ سننے والے جب بھول جاتے ہیں کہ وہ 3 کیا تھے، تو ان کو پھر موقع مل جاتا ہے بات ریپیٹ کرنے کا اور وقت لینے کا۔ صرف یاد دہانی کے لیے، ایک تھی عقل، ایک تھی حیا، ایک تھی محبت، ایک تھا غرور تکبر، ایک تھی لالچ، ایک تھی حسد۔ ان 6 چیزوں کے درمیان انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا وطن کیا ہے، جہاں سے آپ آئے ہیں، وہ وطن کیا ہے؟ کہاں سے آئے آپ؟ افریقہ۔ کوئی ہے کوئی اور بتانے والا؟ یہاں پہ ہوں گے لوگ افریقہ کے، مومباسا کے۔ افریقہ بھی ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے، وہاں پہ بھی کوئی مومباسا کا ہے، کوئی موگدیشو کا ہے، کوئی زنزیبار کا ہے، کوئی دار السلام کا ہے، کوئی بکوبا کا، کوئی کگوما کا، کوئی نہ جانے لامو کا، کہیں کا بھی۔ یہ ہمارے وطن تھے یا ہیں؟ وطن کیا آپ کا؟ پیٹربرو؟ آپ تو یہیں پہ مقیم ہیں، اب 40 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے۔ آپ کہیں اور جائیں گے فار ایگزامپل، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ لامو؟ ہاں ادھر۔ تو آپ پیٹربرو کو آپ کا وطن کہیں گے جب باہر جائیں گے۔ اب یہاں پہ ہیں تو پھر پچھلا حصہ یاد آتا ہے کہ میں مومباسا سے ہوں، میں نیروبی سے ہوں، میں نکورو سے ہوں۔ یہ کینیا کے جو شہر میرے دماغ میں ابھی آ رہے ہیں فی الحال، ورنہ دار السلام ہے، کگوما ہے، ڈوڈوما ہے، بکوبا ہے، وانزا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کے۔ یہ پوری کاسموپولیٹن ایک کمیونٹی یہاں پہ بس رہی ہے۔ اچھا، ہم مومباسا میں تھے تب ہمارا وطن کیا تھا؟ جو شخص مومباسا میں پیدا ہوا وہ کہے گا میرا وطن یہیں تھا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں۔ اصل میں ہمارا وطن یہ دنیاوی وطن نہیں ہوتا۔ اگر یہ دنیاوی وطن ہوتا تو خداوند کریم قرآن مجید میں نہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل وطن ہمارا وہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء مثال دیتے ہیں قوس کی۔ قوس، آپ نے پہلی ماہ محرم الحرام یا دوسری ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھا ہوگا، کس طرح کا شیپ ہوتا ہے چاند کا؟ قوس کہتے ہیں ایک سرکل، راؤنڈ سرکل کا آدھا حصہ، اس کو کہتے ہیں قوس۔ ان دونوں کو اگر آپ ملا دیں تو اس کو کہتے ہیں قوسین۔ 2 کمانوں کی طرح کا شیپ اس طرح مل جاتا ہے تو ایک راؤنڈ سرکل بن جاتا ہے۔ اگر اس سرکل کے اوپر ایک ڈاٹ ہم بنا دیتے ہیں اور اس ڈاٹ کو اگر ہم وطن کا نام دیتے ہیں، ہمارا وطن، وہاں سے لے کے ہماری پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم گزرے ہیں، آپ کو نہیں معلوم شاید، عالم ارواح۔ یہ تو میرا ہر روز کا ہے، جب بھی میں کہیں پڑھتا ہوں تو یہ مثال ضرور دیتا ہوں، کیونکہ ہماری اوقات بھی تو سمجھانی ہے کہ ہم ہیں کیا، کہاں سے آئے ہیں، کیا تھے۔ میں نے کل آخری میں ایک آیت پڑھی تھی، آیت کا حصہ پڑھا تھا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، سورہ نبا، سورہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ كَلَّا لَا۔ چلتے چلتے آخر میں خداوند کریم کی بارگاہ میں انسان ریگریٹ کر رہا ہے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ پلیز میرے ینگسٹرز، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اس سورہ کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ وہ ریگریٹ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہمارا وہ جو ڈاٹ ہے اوپر کا، سرکل کے بالکل اوپر ایک ڈاٹ ہے، وہ ہے ہمارا وطن۔ وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا، عالم ارواح، عالم ذر، عالم مادہ، عالم رحم پدر۔ رحم پدر جانتے ہیں نا، کہ میں سمجھاؤں؟ باپ کی صلب، ماں کا رحم، پیٹ۔ وہاں سے جب انسان قدم رکھتا ہے اس دنیا کے عالم میں، آدھا قوس اس نے سفر کا اختیار کیا ہوا ہے اور گزارا ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا،
یعنی اس نے آدھا کوس، آدھا راؤنڈ شروع ختم، وہاں سے ہم چلے یہاں تک آئے، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا. ہو سکتا ہے ہم کسی ذر میں تھے، کسی ذر، ایٹم سے بھی چھوٹا. انسان کچھ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اتنا بڑا انسان نہیں ہے، بہت سمجھتا ہے کہ نہ جانے پیر زمین پہ نہیں رکتے، اور سر اتنا لمبا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آسمانوں تک پہنچنا ہے مگر پہنچ نہیں پا رہا. اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا نہ جانے کس چیز پہ گھمنڈ، کس چیز پہ اس کو اتنا غرور، تکبر. اب یہ کنٹرول خداوند کریم نے اس کو یہاں پہ دیا دنیا میں آ کے. کل انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا کہ کیا کیا چیزیں خداوند کریم نے ہمیں دی اور کس طرح سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. مگر آج صرف قوس کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا اصلی وطن ہے وہ جہاں سے ہم چلے ہیں، وہاں سے لے کے اس وقت تک کہ جب ہم نے ہماری ماں کی کوکھ سے دنیا میں قدم رکھا، انا للہ. اب یہاں پہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ہماری چوائس کے حساب سے، پھر ہمیں وطن پلٹ کے جانا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں یا بورنگ ہے؟ پھر ہمیں ہمارے وطن جانا ہے، اور اس دوران نہ جانے انسان کون سے سفروں سے گزرتا ہوا پھر اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچتا ہے. اصل وطن خدا کی ذات ہے جہاں پہ ہمیں جا کے ملنا ہے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں جانا ہے نہیں، ہم جا رہے ہیں، چل رہا ہے، یہ سفر چل رہا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ کل کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تھا وہ چلا گیا اللہ کے پاس، نہ، وہ بھی ابھی کہیں اور ہوگا. نہ جانے کون سی منزلیں ہیں جہاں پہ ان کو گزرنا ہے. عالم برزخ جس کو ہم کہتے ہیں، کہاں جا رہا ہوتا ہے. مگر جب انسان کو موت آتی ہے، اور موت سے جب یہ انسان قدم اٹھاتا ہے، دنیا سے ایک قدم اٹھایا اور آخرت میں قدم رکھا، جب موت آتی ہے، قرآن مجید سورہ مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب انسان کے سامنے ملک الموت آتا ہے، ایسے ہی نہیں اٹھا کے لے جائے گا، بے فکر رہیں، بہت موقع ملے گا آپ کو باتیں کرنے کا اس کے ساتھ. مگر انسان ملک الموت سے صرف ایک ہی سوال کرے گا. کیا کرے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، اے ملک اللہ سے کہ مجھے پھر پلٹا دے. کیا کرے گا جا کے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ اعمال صالحہ بجا لاؤں جو مجھ سے چھوٹ گئے ہیں. کلا، قرآن مجید یہی آیت، کلا انہو کلمۃ ہوا قائلہا، یہ وہی کلمات ہیں تمہارے جو تم ہمیشہ بولتے آ رہے تھے، کوئی چینجز نہیں ہے، وہی تھا. کلا، ہرگز نہیں. انہو کلمۃ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اب نو بیریئر آ گیا، بس ون وے ٹریفک ہے، واپس آنے کا چانس نہیں ہے. اسی لیے جب انسان اس سفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح ہمیں جا کے خدا سے ملنا ہے جس طرح ہم وہاں سے آئے ہیں. کل میں نے ایک بات کہی تھی، علم احد الیکم یا بنی آدم، کہ خداوند کریم نے بنی آدم سے وعدہ لیا تھا، اور سوال کر رہا ہے قرآن مجید سورہ یاسین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیا ہو گیا انسان کو کہ جب یہاں سے جا رہا ہے واپس ملک سے بھیک مانگ رہا ہے کہ میں اعمال صالحہ کروں. اعمال صالحہ کیا ہے؟ کیا؟ سورہ العصر، اور یہی بات سورہ 3 میں بھی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں ذرا سا آگے بڑھتا ہوں، پھر واپس آؤں گا. اعمال صالحہ پہ بات آ گئی، پتہ نہیں مجھے موقع ملے گا نہیں ملے گا، میں کہیں اور نہ نکل جاؤں، مگر صرف ایک ہنٹ دینے کے لیے اعمال صالحہ ہیں کیا چیز ہے اعمال صالحہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا نقصان ہے, کیا گھاٹا ہے, کوئی مجھے بولے گا میں یہاں فیل ہو گیا تھا, یہ گھاٹا ہوا, پورا سال میں نے ضائع کیا. کوئی کہے گا میں یہاں پہ یہ نقصان ہوا, مجھے کاروبار میں یہ نقصان, یہ گھاٹا ہوا. ہمارا دماغ صرف اس دنیا کو دیکھ رہا ہے. یہ گھاٹا اصل میں ہماری ایک ایک سانس کا نکلنا گھاٹا ہے, نقصان ہے. ہم انسان نقصان میں, اور اسی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا زمانے کی قسم کھا رہا ہے. کتنی امپورٹنس رکھتا ہے یہ زمانہ. Each and every moment of yours is to be counted. You are losing. You are loser by default. اس میں کوئی چانس ہی نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہوں. خدا نے کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سوائے اس کے کہ جو ایمان لے کے آیا. انشاءاللہ بات آئے گی کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی ایمان ہے کہ علی ولی اللہ, نعرہ حیدری. اگر یہی آپ ایمان سمجھتے ہیں, یہ ایمان نہیں ہے. یہ ایمان بزبانی ہے. ایمان کی تشریح جب آئے گی حدیث قدسی کے ذریعے تب آپ کو لطف آئے گا. مگر آج اعمال صالحہ پہ آپ بات کر لیتے ہیں. اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ایک مثال میں نے بہت پہلے دی تھی, اب پھر دے رہا ہوں. جنہوں نے سن لی ان کے لیے معذرت خواہ ہوں, مگر آج مثال دوں گا. بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. یہ مثالیں جب دیتے ہیں تو لوگوں کو بھی ذرا سا پتہ چلتا ہے کہ واقعی. if I ask someone here, make me a cup of tea, ایک چائے بنا دو مجھے. نوشاد بھائی بیٹھے ہیں, آج میں نوشاد بھائی کو پوچھتا ہوں میرے لیے چائے بنا دیں. چائے کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ ٹی بیگز, واٹر, شوگر, ملک. 4 ایگریڈ. یہ 4 چیزیں جاتی ہیں چائے کے اندر. جو لوگ چائے بناتے ہیں جماعت کی, یہاں پیٹر بورو کی چائے ماشاء اللہ, not to be missed, never to be missed. خدا سلامت رکھے ان لوگوں کو جو چائے بناتے ہیں یہاں, ماشاء اللہ. پرسوں رات کو جو میں نے چائے پی وہ پوری رات نہیں سویا میں. خدا کی قسم کھاتا ہوں پوری رات جاگا ہوں, آنکھیں بٹن کی طرح کھلی ہوئی تھی میری. وہ چائے ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے. مگر جو لوگ بناتے ہیں ان کو بھی پوچھیں آپ, چائے بنتی کیسے ہے؟ 4 انگریڈینٹس ہیں. پانی, چائے کی پتی, شوگر اور ملک. میرے پاس بہت اچھی سیلون کی چائے کی پتی ہے, بہت آب حیات جنت کا پانی ہے. میرے پاس بہت اچھی شوگر بھی ہے سری لنکا کی, زبردست شوگر کین کی, بڑے اوریجنل شوگر. یہ نہیں گرینولیٹڈ جو آپ لوگ پیتے ہو, نہیں, نکلا ہے, یہ نکلی ہے. اور میرے پاس بہت اچھا دودھ ہے, بھینس کا دودھ, جس کو پینا ہے کراچی جائے. بہت اچھی 4 انگریڈینٹس میرے پاس ہیں. بن جائے گی چائے؟ کیوں نہیں بنے گی؟ اب سب کی آنکھیں کھلیں. کیوں نہیں بنے گی؟ آپ مکس کر لو سب کو, دودھ بھی لو, چائے بھی لو, پتی بھی لو, سب کو ڈال دو, بن جائے گی. کیا چاہیے؟ کیوں بول گیا 5 انگریڈینٹ کو؟ آگ. یہ 4 چیزیں ہیں, سب میرے سامنے ہیں, مگر چائے بننے سے رہی نہیں بنے گی چائے جب تک کہ آگ نہ ہو. اسی طرح ہماری نمازیں بھی ہیں, ہمارے روزے بھی ہیں, ہمارے حج بھی ہیں, ہمارے زکوٰۃ بھی ہیں, ہمارے خمس بھی ہیں, ملینز کے حساب سے ہیں. ہمارا بہت اچھا جہاد بھی ہے میدان جنگ میں, بہت اچھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے, بہت اچھا تولا بھی ہے, بہت اچھا تبرہ بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر جب تک کہ ولایت امیر المؤمنین کی حرارت نہیں ہوگی تب تک یہ ہانڈی ایمان کی, یہ عمل کی پکنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ولایت امیر المومنین is so important in our life. میں آ رہا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا.
اب میں آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، جب تک کہ وہ حرارت جانتے ہیں، ہیٹ، زیادہ آگ آپ نے بڑھا دی نقصان، زیادہ کم کر دیا نقصان، چائے بننے سے رہی. اب میں ہلکے سے ہلکا دودھ، سیمی اسکمڈ بلکہ اسکمڈ، ریڈ ٹیپ والا اور ریڈ ڈکن والا دودھ جو پانی سے بھی بدتر ہے، پتہ نہیں کون پیتا ہے اس کو، وہ دودھ میں لے کے آیا. بہت ہلکی سے ہلکی چائے لے کے آیا، پتی لے کے آیا. شوگر بھی نہیں ڈالو، ڈائبٹک ہے ہم، شوگر نہیں پیئیں گے. پانی بھی ایسا ویسا بس چل جائے گا، ٹیپ واٹر ود اسکیل، فل آف اسکیل، لائم اسکیل. ہم نے چائے بنائی، مگر حرارت آگ کی اگر مناسب رہی تو اچھی چائے پی لو گے، بن جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں ہمارے اعمال صحیح ناقص ہیں، ہماری نمازیں ناقص ہوں گی. کون کہہ سکتا ہے کہ میری صبح کی نماز آج قابل قبول ہوئی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے؟ کون کہہ سکتا ہے ہم حج جاتے ہیں ہر سال حج کرنے کے لیے ہمارے حج قبول ہوئے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. مگر کم سے کم کوالٹی بھی اگر ہوگی ہمارے اعمال میں، اگر ہماری ولایت اسٹرانگ ہے، اگر ہماری ولایت کی آگ ہمارے اندر اسٹرانگ ہے اور بالکل بیلنسڈ ہے، تو پھر ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے، ہمارے حج. اور یہی انٹروڈکشن خدا نے دیا ہے. جو میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ مومنون کی، لعلی اعمل صالحا، اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل اگر ہے جو ہر ایک چیز کو بچا کے لے جائے گا، وہ ہے ولایت امیر المؤمنین. ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی، ویری ہارڈ. ایزی نہیں ہے. جو ہم لوگوں کو لگ رہا ہے وہ نہیں ہے. 13 رجب آتی ہے، ہمارے یہاں اچھے خاصے سوٹ بوٹ، 3 پیس سوٹ پہن کے ہم آتے ہیں، خوشحالی منا کے چلے گئے. نہیں، علی ولی اللہ کہنے والے کا حصار بڑھ گیا ہے. اٹس ناٹ ایزی. رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے انسان کی بھائی، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہی میسج خدا نے ہمیں دیا تھا جب سب سے پہلی خلقت خدا کی آدم حجت اللہ ولی اللہ نے اس زمین پہ قدم رکھا. ملائکہ موجود تھے، آدم کے سامنے کوئی انسان تو تھا نہیں. ملائکہ کو حکم ہوا احترام. سفر انسانیت، سفر آدمیت آگے بڑھتا رہا. شیث آئے، ادریس آئے، نوح کو احترام نہ ملا. کیا حالت ہوئی قوم کی؟ نوح جس کے لیے والتین والزیتون وطور سینین، جناب موسیٰ کی زندگی میں بنی اسرائیل وی آئی پی قوم. آپ کیا چیز ہیں؟ آپ نے بارش کا پانی دیکھا ہوگا، مگر من و سلوہ نے آپ نے من و سلوہ نہیں دیکھا. جن کے لیے مائدہ آسمانوں سے اترتا تھا، اس قوم کے لیے نبی اللہ موسیٰ کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، وی آئی پی قوم. آسمان سے جو کھانا آ رہا ہوتا ہے، خداوند کریم کی کتنی بڑی نعمت. اگر آج آپ کے گھر پہ آسمان سے کوئی کھانا آ جائے تو آپ کیا کہو گے؟ پوری دنیا میں اعلان کرو گے، او ماشاء اللہ، میرا تو ریوارڈ کچھ اور ہی ہے اللہ کے سامنے، اللہ نے آسمان سے میرے لیے کھانا بھیج دیا. بنی اسرائیل والے لوگ جناب موسیٰ سے شکایت کر رہے تھے کہ کیا ہم روز یہی کھانا کھائیں گے؟ اللہ کو بولو ہمیں کچھ اور دے. اللہ کو بولو ہمارے لیے دال اگائے، ہمارے لیے پیاز نکالے، ہمارے لیے ٹماٹوز چاہیے، ہمارے بینگن چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. یہ شکایتیں کر رہے تھے. میں نے کہا تھا ایک مجلس میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکایت کرو گے، اگر کفر اختیار کرو گے، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. اگر موسیٰ کی قوم احتراماً موسیٰ کا پورا احترام کرتی، which he deserved، تو یہ حالت نہ ہوتی، ڈوبتی نہیں. اتنا بڑا عذاب آیا بنی اسرائیل. موسیٰ بار بار کہہ رہے میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، پھر میں چھوڑ رہا ہوں آیتوں کو. وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے بجے چڑھا تھا، میں بھول گیا ہوں. جیسے آپ کل کی بات بھول گئے، میں میرا وقت بھول گیا. کوئی مجھے بلیم بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں بھول گیا ہوں، واقعی بھول گیا ہوں. خیر، تو آیتیں نہیں پڑھ رہا. جناب موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو سمجھو کتنے نصیب والے ہو کہ تمہاری قوم کے اندر قرآن مجید، تمہاری قوم کے اندر خدا نے انبیاء بھیجے. احترام
نہیں ملا. خدا نے اس عہد کو یعنی عہد آدم، عہد نوح، عہد موسیٰ، اب آیا وقت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب رسول کا وقت آیا، اس سے پہلے جناب موسیٰ نے اور جناب نوح نے، جناب نوح کی پہلے بات کرتے ہیں. جناب نوح کی قوم کیا تھی؟ وہ بچ گئی. کتنے لوگ تھے؟ 80. سفینہ نوح جو بچ گیا. ہمارے اہل بیت کرام نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. کیا مائک صحیح ہے یا میری آواز کم ہو گئی ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے. جناب نوح کے سفینے میں لوگ جو چڑھے وہ 80 لوگ تھے. 80 لوگ بچ گئے. ہمارا ائمہ طاہرین ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. ہمارا ائمہ طاہرین نے اپنا انٹروڈکشن کس طرح کیا ہے؟ How did they introduce themselves؟ میں بار بار جو ولایت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ اگر ہم اہل بیت کرام کے ساتھ ہماری زندگی کو متمسک رکھیں گے، جوڑ کے رکھیں گے، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ انسان کھو جائے. ظلمت کا شکار نہیں ہو گیا. اور جس دن آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا، کوئی عظمت نہیں کی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ڈوب کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. دل سے. آج میرا بیٹا آیا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تمہیں ولایت کا بھر بھر کے دیا. نہیں، تمہارے اندر ایک چراغ جل رہا تھا. دوپہر میں ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہم نے تو اس چراغ کو صرف نرچر کیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی تربیت کرنے والے، تربیت یافتہ آتے ہیں. ہم تو صرف اس کو نرچر کرتے ہیں. نرچر کرنا ہوتا ہے بچوں کو. بچوں کی تربیت ظاہری طور پہ ہوتی ہے. اسی لیے ربیانی کما ربیانی صغیرہ کی بات جو آئی ہے، اسی لیے آئی ہے تربیت. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم مدرسوں میں بیچتے ہیں تربیت کے لیے. بچے مدرسے میں تربیت کے لیے نہیں جاتے ہیں، مدرسے میں تدریس کے لیے جاتے ہیں. ان کو درس سکھایا جاتا ہے. تربیت ماں اور باپ کا فرض بنتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو تربیت دیں. یہ ماں اور باپ کا فرض وہ بھی کب پتہ ہے آپ کو؟ جب بچہ بالکل بلوغ کی حد تک پہنچ رہا ہوتا ہے، تب سے اس کو ضرورت ہے اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا. ایسا نہیں کہ میرے یہاں بچہ آیا اب میں سوچوں کہ کون سی اسکول میں لے کے جاؤں، میں کون سے مدرسے میں لے کے جاؤں، کون سے ٹیچر کے حوالے کروں. نہیں، تربیت اس وقت سے ہوتا ہے، ہو رہی ہوتی ہے جب ماں تیار ہو رہی ہوتی ہے کسی کی بیوی بننے کے لیے. تربیت اسی وقت انسان کر رہا ہوتا ہے جب میں تیار ہوں کہ میں اب کسی کا باپ بننے جا رہا ہوں. بالکل اسی طرح جیسے کوئی مخلوق. سیب جانتے ہیں سیب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں سیب کس کو کہتے ہیں؟ جو اردو واقف ہیں وہ کہیں گے مجھے کیا ہے. سیب کہتے ہیں ایپل کو، پومے. جو فرینچ بولتے ہیں وہ پومے کہیں گے. فرینچ ہے کوئی یہاں پہ؟ پتہ نہیں مجھے. ایپل، سیب، عربی میں تفاح. ایپل ہم کھاتے ہیں، سیڈ ہم پھینک دیتے ہیں. سیڈ خدا خود بقدرتی کہیں اور ڈال دیتا ہے، دوسرا ایپل نکالتا ہے اس سے. سیڈ ضائع نہیں ہوتا. انسان بھی ضائع نہیں ہوتا. انسانیت کا سفر بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس سفر کے لیے ذمہ داری خداوند کریم نے ہر ایک انفرادی طور پر زندگی انسان کو دی ہے کہ تمہیں کیسی زندگی چاہیے جو آئے دوسری، جو میری جگہ لے. کیسا بیٹا چاہیے مجھے، کیسی بیٹی مجھے چاہیے، تاکہ انسان کو ریگریٹ نہ ہو. وہ نہ بات آئے کہ لعلی اعمل صالحا. ہمارا ائمہ طاہرین نے انٹروڈکشن دیتے ہوئے ہمیں یہ کہا، واللہ ان مثلنا فی هذه الامہ کمثل سفینۃ نوح فی قوم نوح، کہ ہماری مثال اس امت کے لیے ویسی ہے جیسی مثال سفینہ نوح کی تھی قوم نوح کے لیے. جو چڑھ گیا وہ بچ گیا، جو نہ چڑھا وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو ائمہ طاہرین ہمارے 14 معصومین جو ہیں وہ سفینہ ہے، چڑھ جاؤ. اور بالخصوص ابا عبداللہ ہمارا ائمہ طاہرین خود کہتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں ہم سب سفینے ہیں، مگر حسین کا سفینہ اسرع ہے، یعنی بہت جلدی چلنے والا ہے. کہ حسین کے سفینے میں اگر کوئی آ گیا بہت جلدی پار کر لے گا سمندر کو. اب جب جناب موسیٰ کی بات آئی،
وَإِنَّا مَثَلَنَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي اسرائیل. جناب موسیٰ کی مثال دیتے ہوئے ائمہ طاہرین کہتے ہیں کہ ہماری مثال بالکل اسی طرح ہے جو باب حطہ کی تھی موسیٰ کی قوم کے لیے. باب حطہ کیا تھا؟ What was باب حطہ؟ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ زیارتیں پڑھتے ہیں ریگولر یا نہیں، یا وہی ہمارے رسم و رواج کے حساب سے زیارتیں چل رہی ہوتی ہیں. جو اگر کسی نے سیٹرڈے کو زیارت عاشورہ پڑھ دی یا نہیں زیارت وارثہ پڑھ دیا، بولے آج جمعرات تھی کیا، آپ نے کیوں پڑھی؟ کیوں پڑھی آپ نے زیارت وارثہ آج بھائی؟ اگر کسی نے اتوار کے دن سنڈے کے دن دعائے کمیل پڑھ دی، کیوں آج آپ نے پڑھی ہے؟ دعائے کمیل تو صرف جمعرات کو پڑھتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے. میں بار بار نہیں کہوں گا آپ سے کہ میں بھی آپ ہی کا ہوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، میں کیا کروں؟ کوئی آپ سے الگ نہیں ہوں، جدا نہیں. میں نے کہا نا شروع میں ہی کہہ دیا، ہم سب ایک ہی یہاں سے آئے ہیں، جو ہمارا ٹیمپریری وطن افریقہ تھا. ہمارے یہاں ایک یہ حساب چل چکا ہے، دعائے توسل صرف ہمیں منگل کو پڑھنی ہے، دعائے کمیل صرف ہمیں اس میں پڑھنی ہے، دعائے زیارت وارثہ صرف اس سے، زیارت وارثہ پھر دوسرے دن میں نہیں پڑھی، صرف شب جمعہ. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. جب چاہو السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ کہہ کے امام کو پکار سکتے ہو. جب چاہو تب دعائے کمیل پڑھ کے یا سریع الرضا کہہ سکتے ہو. حدیث قصہ صرف شادی میں ہوگی، خوشی کے موقع ہوگا حدیث قصہ پڑھی جائے گی. نہ ایسا نہیں ہے، ہر روز پڑھو. زیارت جامعہ کے اندر ہمارا ائمہ طاہرین کی جانب سے ہے. اب مجھے کوئی نہ پوچھے کہ زیارت جامعہ کی سند ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آئی ہے، کیا آئی ہے، کیسے آیا ہے. جیسے زیارت عاشورہ کے لیے اب تک آبجیکشن چل رہے ہیں، اور ان لوگوں کی گرمی بڑھ جاتی ہے نہ جانے کیوں. سینہ ہمارا، ہاتھ ہمارا، تکلیف ان کو ہو رہی ہے. ماتم ہم کر رہے ہیں، ہرٹ ہم اپنے آپ کو کر رہے ہیں، آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ علامہ طالب جوہری خداوند کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے بہت اچھی بات کہی. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں اتنا ماتم کرتے ہو اور اتنا تیز ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے جواب میں آپ صرف کچھ نہ کہو اور تیز ماتم کرو. علامہ طالب جوہری جب وہ آپ سے اصرار کریں کہ ہمیں بتاؤ کہ کیوں کر رہے ہو، تو سوال صرف اتنا کرنا، بھائی سینہ میرا، ہاتھ میرا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ تیز ماتم کرنے سے آپ گویا یزید کے چہرے پہ تھپڑ مار رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا، پلیز ریسپیکٹ دا ریسٹرکشنز. جو بھی آپ کو ریسٹرکشنز دیے گئے ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف جنرل بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے برس نہیں ہوگا یہ سب کچھ، صف بنے گی، ماتم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ آبجیکشنز دنیا لے رہی ہے. باب حطہ کی بات ہو رہی تھی، جناب موسیٰ کی مثال دی جا رہی ہے. ائمہ طاہرین ہمیں کہہ رہے ہیں باب حطہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ. آپ نے سنا ہوگا، قرآن مجید کے اندر آیت ہے تابوت سکینہ، جس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو ڈالا تھا اور سفر دریا کے کنارے کیا خدا کے حکم سے کہ دریا کے حوالے کر دو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بالکل صحیح سلامت پہنچا دیں گے منزل مقصود تک. دریا کے حوالے کرو، یہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. لوگ ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم عریضہ دریا میں کیوں ڈالتے ہیں. عریضہ بھی جاتا ہے تو منزل مقصود امام زمانہ تک پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہ ہو. وہ تابوت سکینہ کا احترام نہ کیا بنی اسرائیل کی قوم نے. آگے جا کے تابوت سکینہ کھو جاتا ہے. کھونے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں، وہ ڈھونڈ لیجئے گا. اب آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں. آپ ہمیں دیتے ہیں، ہم پورا سال ہوم ورک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. آپ کو بھی ہم دے رہے ہیں، آپ ہوم ورک کیجئے گا، پڑھیے گا قرآن. تابوت سکینہ کی تشریح پڑھیے گا. آخر میں طالوت اور جالوت، ہنٹ بھی دے رہا ہوں، ورڈز ڈھونڈ لیجئے گا قرآن مجید میں. طالوت اور جالوت، خداوند کریم کا بنایا ہوا نمائندہ طالوت، جو بادشاہ مسلط ہو گیا تھا، کیوں؟ بے احترامی کی وجہ سے. وہ تھا جالوت. جالوت کے سامنے طالوت کو کھڑا کرنا
اور اس کی نشانیوں میں تابوت سکینہ کا مینشن کرنا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے احترام نہیں کیا ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی. بیماری کیسی تھی کہ کافر جو تھے ان کی گردنیں اکڑ گئیں, منافق جو تھے ان کی گردنیں مڑ گئیں. خداوند کریم جناب موسیٰ کے ذریعے ان کو کہلوا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو جائے تو ان کو کہو باب حتہ میں جائیں اور حتہ 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 کریں. قرآن مجید آیتیں بھی ہیں, کس کو چاہیے ریفرنس میرے سے لے لے. لوگ کہیں گے یہ حتہ حتہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا باب حتہ کیا ہے, کس طرح. اگر آپ زیارت جامعہ پڑھیں, زیارت جامعہ کے اندر ہم خداوند کریم کے ان نمائندوں کی تعریف کرتے ہیں, اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, اس طرح کرتے کرتے آخر میں ہم امام درمیان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ انتم الصراط الاقوم, آپ لوگ وہ ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے قائم. والشہداء دار الفنا, جو فنا ہونے والے اس کے بھی شاہد ہیں. ہم لوگ جس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بھول گئے, مگر وہ شاہد ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں. وشفعاء دار البقاء, دار بقاء میں وہ ہمارے شفیع ہیں, ہماری شفاعت کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. ورحمت الموصولہ والامانۃ المخزونہ والآیۃ المخزونہ والامانۃ المحفوظہ. کرتے کرتے امام فرماتے ہیں والباب بہ الناس والباب المبتلا بہ الناس. جب انسان ابتلا میں چلا جاتا ہے تو انسان کے لیے وہ دروازہ ہے کہ جہاں انسان اپنے آپ کے سر کو جھکاتا ہے. ہم چوکھٹ علی کا بوسہ اسی لیے لیتے ہیں, جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سہارے موجود ہیں. بنی اسرائیل کی 12 قومیں تھیں, ایک نمائندہ تھا, ایک نمائندہ جناب موسیٰ. جب وہ کراس کرنے کی بات آئی نا کہ اب برج کو کراس کرنا ہے, انہوں نے کہا نہیں ہم 12 قومیں, ہمارے لیے الگ الگ دروازہ بنایا جائے. کتنا ڈسکریمنیشن تھا. ہم تو بہت اچھے ہیں یار, آپ نے مقدشو والے کو بھی ایکسپٹ کیا. 12 قومیں ہیں, نہیں ہم اس قوم سے جائیں گے, ہم اس قوم سے جائیں گے, ہم اس قوم سے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے, ہم 12 دروازے بناؤ موسیٰ. جناب موسیٰ نے حکم دیا 12 دروازے بنائے جائیں, الگ الگ قوموں کو الگ الگ دروازوں سے ڈالا گیا. ارے وہ قوم موسیٰ تھی جن کے 12 دروازے کی ضرورت پڑی, ایک نمائندہ خدا تھا. ہم یہاں پہ ایک ہیں, ہمارے پاس 12 دروازے ہیں, ہمارے پاس 14 دروازے ہیں. کون سے دروازے سے آپ جاؤ, آپ باب حتہ تک پہنچ گئے ہو. جیسے بھی دروازے سے آپ جاؤ, علی الہادی ہوں یا علی امیر المؤمنین ہوں, وہاں سے آپ کو مل جائے گا باب حتہ. رسول سے کسی نے پوچھا وہ تو موسیٰ کی قوم کے لیے تھا باب حتہ, ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا کیوں گھبراتے ہو, کچھ نہ کرو, علی کے دروازے پہ آ کے علی 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 کرو, بخشے جاؤ گے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہو, یہ علی 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 کرا ہے, واہ 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 واہ. ارے باہ 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 ہے. ہم علی کے نام پہ اگر خوش نہیں ہوں گے تو کس کے نام پہ ہو؟ آپ کے نام پہ خوش ہوں گے کیا؟ کیونکہ یہ سند دیتا ہے, یہ ثبوت ہے آپ کی حلالی کا, آپ حلال زادے ہیں, اسی لیے یہ ثبوت ملتا ہے. جب انسان علی کا نام سنتا ہے فخر محسوس کرتا ہے, علی کا نام سنتا ہے. کیونکہ ابو ذر نے کہا تھا, ابو ذر نے کیا کہا تھا کہ ہم لوگ جب ناپنا ہوتا تھا تو ہم کسی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے, کہ صرف علی ابن ابی طالب کا ذکر چھیڑ دو, چہرہ دکھ جاتا تھا کہ یہ چہرہ کس طرح موڑ رہا ہے. اگر یا علی, مجھے نہیں معلوم تھا پیٹر برو میں نعرے لگتے ہیں. خیر, نعرے حیدری. میں خود نعرے والا آدمی ہوں, میں نے وصیت بھی کی ہوئی ہے بیٹوں سے کہ جب میری قبر کی تختی بنائی جائے تو نعرے حیدری لکھ دینا اس کے اوپر, جو بھی آئے یا علی کہتا رہے. تو یہ ہے علی علی کرنا, کوئی مذاق نہیں ہے. علی ورد خدا ہے, علی کا نام لینا عبادت ہے, مگر چاہ کے, سمجھ کے, بوجھ کے. مگر کیسے چاہنے والے؟ جو علی چاہتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں, تو پھر ہم کہہ سکیں ہاں ہم علوی ہیں, ہم علی کے ماننے والے ہیں. پھر آیا وقت رسول خدا کا. اب میں آ گیا 3 پہ واپس. رسول خدا کا جب آیا تو خداوند کریم قسم کھا رہا ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ,
بلد امین کی قسم، اب جو شریعت آئے گی اس میں کوئی انحراف، کوئی چینجز نہیں ہوں گے. لوگ اگر آپ سے کہیں نا کہ یہ ہمارے ائمہ نے ایسے کہا، ہم نے ایسے کیا، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ان کے پاس فضول ٹائم ہے. ان کے پاس وقت اتنا زیادہ ہے، خدا را اتنا زیادہ وقت اگر ہے، چپ کر کے روزے رکھو، زندگی بھر استغفار کرو، استغفار کرو، ان کی باتوں میں مت آنا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کے رسول کی اس شریعت کی قسم کھا رہا ہے خدا، اب کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس اسلام کو، دین اسلام جس کا انٹروڈکشن آدم نے کیا اور عیسیٰ تک چلا، ایک ہی اسلام، ایک ہی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. اور رسول جب آئے تو ایسے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو جیسے نوح نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول نے ایسے آ کے نہیں کہا، رسول نے آ کے پہلے اپنی زندگی دکھائی. گنڈوں کے درمیان امین کہلائے، جھوٹوں کے درمیان صادق کہلائے. ہڑپ کرنے والے لوگ، غاصب لوگوں کے درمیان لوگ جانتے نہیں تھے یہ محمد ہے کون. دشمنان محمد خود ان کو صادق و امین کہتے تھے. اپنا کردار، اور جب سوال کیا آپ نے مجھے دیکھا کبھی حرام کھاتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے میرا لڑکپن دیکھا، میری جوانی دیکھی، آپ نے سب کچھ میرے اندر دیکھا. آپ نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی نہیں بولے. پہلے اپنے اخلاق، اپنے اعمال کے ذریعے ایک مہر لگوا دی کہ تو صادق الامین ہے. پھر لوگوں سے سوال کیا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی وہ آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے، تو آپ مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے. بعد میں کیا ہوا؟ آج کون سا دن تھا؟ فرائیڈے، یوم الجمعہ. اکثر ہم یوم الجمعہ میں، نماز جمعہ میں سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. اب دیکھیے نقصان کہاں سے ہوا. انسان اس پستی تنزلی کی طرف کیسے چلا گیا، جس کے لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں نے تمہیں ایک احسن تقویم یعنی ساخت، سیدھی سیدھی زندگی میں نے تمہیں، سیدھا سیدھا شیپ میں نے تمہیں دیا، سیدھا سیدھا دین تمہیں میں نے دیا. کیسے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہو گیا؟ کیسے تو وہاں جا کے گر گیا جہاں پہ دوسرے جائیے تھے جانے کے لیے، تم کیسے چلے گئے؟ کیا ہوا؟ سورہ جمعہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. سب سے پہلے خداوند کریم اپنے آپ کی تسبیح کروا رہا ہے. یسبح للہ، منزہ ہے وہ ذات، ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی. پھر اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کیا؟ هو الذی، یہ وہ ذات ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ وہ رسول تھا جس کو میں نے تمہیں مبعوث کیا تمہارے ہی درمیان میں سے، مکہ والوں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات چل رہی ہے اب. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اسی بلد الامین کے اندر میں نے تم لوگوں میں سے رسول کو مبعوث کیا. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کیا کرے گا؟ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، تاکہ وہ آ کے آپ کے سامنے تلاوت آیات کرے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہا آیات پڑھے اور پھر تزکیہ کرے تمہارے نفوس کا. تزکیہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، یاد ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ کتا چلا گیا تھا کنویں کے اندر. یہ کوئی مذاقیہ بات نہیں تھی. وہ پانی کے اندر کا بال کا آ جانا وہ مذاقیہ بات نہیں تھی، وہ مثال تھی. جب تک کہ انسان کا دل پاک نہیں ہوگا تب تک کوئی اچھی بات اس کے دل پہ اترے گی نہیں. جو بھی محمد اور آل محمد کے خلاف بک بک کر رہے ہیں، پہلے ان سے کہیے اپنے دلوں کو جا کے جانکیں، دیکھیں کوئی کتے کا بال تو نہیں ہے. اب رسول کے لیے خدا یہی کہہ رہا ہے
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزکیہ نفس وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، اور پھر تعلیم دیتا ہے قرآن مجید کی اور حکمت خدا کی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹا بیٹھو، تفسیر شروع، یہ کرو وہ کرو، شان نزول پڑھو۔ ارے پہلے اپنے دل کو جھانک کے دیکھو کہ واقعی یہ ظرف ہے تمہارا وہ سمجھنے کا قرآن مجید جو حق ہے، قرآن مجید سمجھنے کا یہ وہ ظرف ہے تمہارے پاس؟ پہلے تزکیہ، پہلے نفس کو پاک۔ رسول نے یہ مشن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نہ کہے کہ حبیب کہہ کے چلا گیا، نہیں، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہا۔ آخری آیت 11 نمبر کی کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی ہم لوگ واللہ خیر الرازقین تک بس، او خدا خیر الرازقین ہے، ہاں معلوم ہے اس سے اچھا رزق دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ لوگ اپنے تجارت کو دیکھتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور اس لہو کے اندر چلے جاتے ہیں، اس گمراہی کے اندر، کھیل تماشا، دنیا، میٹیریل۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اکیلے کھڑے ہوئے ہو تم، اے رسول۔ یہ نقصان ہوا تھا ہمارا، ہم نے رسول کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جو آیا تھا ہمارا نفس کو تزکیہ کرنے کے لیے، جو آیا تھا ہمیں کتاب کا علم دینے کے لیے، ہم نے اس رسول کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ ناانصافی ہوئی تھی رسول کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ، جس کا نتیجہ کربلا معلی۔ کربلا کوئی سانحہ نہیں ہے، کربلا منشاء الہی سے ہے، کیونکہ جب انسان اتنی ظلمتوں کا شکار ہو جاتا تو پھر وہ ظلمت کو صاف کرنے کے لیے کسی معصوم کا خون بہانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ آج کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھنا پسند کرتا۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے، اور حسین کے ساتھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جس کے اوپر حسین خود ناز کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ ارے ان کے نانا کے صحابیوں میں سلمان فارسی جیسے 10 درجے پہ بھی تھے، ابو ذر غفاری تھے، عمار یاسر تھے، میثم تمار تھے، نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیا کوالٹیز تھیں، کیسے تھے یہ شہداء کربلا۔ آج اگر 5 منٹ میرے بڑھ جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، برداشت کر لیجئے گا، نہ جانے خدا کی قسم نہ جانے اگلا برس نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں، پھر میں قسم نہیں کھاؤں گا، جو نوٹس بنا کے آئے اس میں صرف 1-2 میں نے پڑھی ہیں۔ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں نا، پوچھ لیجئے گا آپ کسی بھی ذاکر کو، میں عالم کی تو بات نہیں کرتا، عالم تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں علم سے، ہم تو جاہل ان پڑھ ہیں، مگر ہمارے جیسے بھی یہاں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، بی بی زہرا کو سلام کرتے ہیں، ہم غازی عباس کا واسطہ دیتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب شخص، کوئی بھی شخص اس منبر پہ بیٹھتا ہے اس نیت سے کہ میں حق دفاع فاطمہ اولاد فاطمہ کروں گا، اس نیت سے، ہاں، کہ میں صرف دفاع کروں گا، ڈیفینڈ کروں گا فاطمہ اور اولاد فاطمہ کو۔ اب خداوند کریم اس کے دماغ کو کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، الہام نازل ہوتا ہے، اب یہ کہ اب یہ کہ اب یہ کہ، اور وہی کہتا ہے انسان جو خدا اس سے چاہتا ہے کہروانا۔ امام کا قول ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ شرط حق فاطمہ، حق محمد اور آل محمد، اگر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو تو خدا خود، اب پھر امام کہتے ہیں کہ اب وہ زبان اس کی نہیں رہی، وہ ہماری زبان ہے، اس سے بات کر رہا ہے، وہ دل اس کا نہیں رہا، اب ہمارے دل سے وہ سوچ رہا ہے، وہ دل نہیں، ہاں چیر پھاڑنے والا قلب،
وہ دماغ. اسی لیے جب یہاں بیٹھتے ہیں تو واسطہ دیتے ہیں سیدہ کو، بی بی سنبھال لینا ہمیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے پھرتے کوئی لکنت ہو جائے زبان کے اندر، کوئی ایسی غلط بات ظاہر ہو جائے. نہ، مگر جس انسان کی دل کے اندر خباثت ہو تو اسی منبر کو استعمال کر کے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا ہے، لوگ سن کے چلے جاتے ہیں واہ واہ کر کے. خدا حافظ و ناصر. بچ کے رہیے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے لوگوں کو فقہ کا علم دینا، بچوں کو خاص طور پہ تربیت کرنا بچوں کی گھروں کے اندر. انشاءاللہ پھر کبھی بات آئے گی. صحابہ کرام کیا فضیلت تھی شہداء کربلا کی. جب امام معصوم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات تھی، کیوں سید الشہداء نے ایسے کہا دوسرے کے تھے، صحابہ رسول کے بھی تھے، امیر المومنین کے بھی تھے، ان کو یقین نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں گے، جنگ کریں گے، فتح یابی ہوگی، آ جائیں گے، مال غنیمت ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. مگر میرے شہداء کربلا، میرے وفادار ساتھی ایسے تھے کہ جن کو معلوم تھا کہ کل ہم مرنے والے ہیں، جس کو یقین تھا کہ ہمارے اب یہاں پہ موت ہی موت ہے، کوئی زندگی کا کوئی چارہ، کوئی چانس ہی نہیں ہے. جس کو یقین ہو پھر بھی وہ کھڑا ہو اللہ تحت لواء الحسین، تحت لواء الحسین، حسین کے پرچم کے نیچے کھڑا ہونا کوئی آسان تھا؟ کیا آج ہم تیار ہیں یوسف زہرا جو آنے والا ہے حسین، اس کے پرچم کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے، یا ہم بھی ڈگمگا جائیں گے وَتَرَكُوكَ قَائِمَةً کی منزلت پہ چلے جائیں گے کہ ہم چھوڑ دیں گے امام زمان کو کھڑے ہوئے؟ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے خاکم بدہن. ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ہمارے لیے، گزرنا ہوگا. سخت باتیں آنے والی ہیں، معاف کیجئے گا. کیا کروں؟ برا لگے مجھے معاف کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ چکا ہوں ایڈوانس میں. جناب حبیب ابن مظاہر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ابھی ہم نے ماتم کا ذکر کیا، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عالم دین ذریعہ مبارک حبیب ابن مظاہر جو صحن امام حسین علیہ السلام میں ہم جاتے ہیں، پہلے حبیب کو سلام کرتے ہیں. اور حبیب کی جو زیارات ہیں، طویل زیارات، اس میں آپ دیکھیے گا ایک فقرہ استعمال کرتے ہیں کہ اے وہ حبیب تم پہ میرا سلام، جس کو خدا نے 2 بار زندگیاں دی ہیں. 2 بار. اے حبیب تم پہ ہمارا سلام. پتہ ہے کون سی 2 بار؟ ایک وقت تھا جب حبیب بچپنے کی حالت میں تھے، رسول حبیب کا بہت احترام کرتے تھے، بہت پیار، بہت شفقت. جب بھی حبیب نظر آتے تھے رسول اٹھاتے تھے، گلے لگاتے تھے، بوسے لیتے تھے. کسی شخص نے پوچھا اتنے سارے بچے ہیں کیوں حبیب؟ کہا تم نے نہیں دیکھا اس بچے کو کہ جہاں پہ میرا بچہ حسین قدم رکھتا ہے، اس قدم پہ جو مٹی ہے حبیب اس مٹی کو لیتا ہے اپنے سر پہ رکھتا ہے. یہ میرے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی لیے میں اس سے اتنا لگاؤ رکھتا ہوں. رسول کا فرمان. حبیب کو پہلی زندگی کب ملی؟ حبیب کا بچپنا ہے. ان کے والد جناب مظاہر، حبیب جناب مظاہر سے کہتے ہیں بابا میں چاہتا ہوں حسین کی دعوت کروں گھر پہ. کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں امیر المومنین سے. امیر المومنین کے پاس آتے ہیں جناب مظاہر، کہتے ہیں میرے بچے کی خواہش ہے حبیب کی کہ آج حسین کو مدعو کیا جائے، گھر پہ دعوت پہ کھانے پہ بلایا جائے. مگر ایک بات ہے یا امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں آپ بھی آئیں، رسول بھی آئیں، حسین بھی آئیں. حبیب کو جا کے والد صاحب کہتے ہیں جناب مظاہر کہ ہاں آئیں گے یہ لوگ فلاں دن. وہ دن آیا، حبیب پریشان ہیں. پریشان مطلب خوشی کے مارے کہ حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، حسین. اور اپنے گھر کی چھت پہ بار بار جاتے تھے، دیکھتے تھے کب حسین نظر آ جائیں، کب رسول آ جائیں، کب امیر المومنین دکھیں. یہ کرتے کرتے حبیب چھت سے نیچے گرے، جان نکل گئی. اب مظاہر ان کے والد وہ کہتے ہیں کہ میں اب کیا جواب دوں گا رسول کو. مگر کیا دل تھا جناب مظاہر کا، اپنے بچے کا لاشا اٹھایا،
جا کے ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا. رسول خدا آئے، امیر المومنین امام حسین آئے، دسترخوان بچھایا، کھانا تناول فرمائیے. امام حسین نے جناب مظاہر سے ایک سوال کیا، یا عم مظاہر این حسین، حسین کہاں، این حبیب، حبیب کہاں ہے؟ اب مظاہر کہیں تو کیا کہیں؟ کہا آپ کھانا کھا لو. کہا ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں، ہم حبیب کے مہمان ہیں. جب تک حبیب نہیں آئیں گے. اب مظاہر سے رہا نہیں اور رسول سے جا کے کہا، یا رسول اللہ یہ حادثہ ہو گیا تھا. رسول نے امام حسین سے کہا، سامنے پانی پڑا ہوا تھا، امام حسین نے پانی میں ہاتھ ڈالا، کہا لے چلو مجھے حبیب کے پاس. جیسے ہی گئے، حبیب کا لاشا پڑا ہوا تھا، امام حسین نے دست مبارک چہرے مبارک حبیب پہ رکھا اور خدا نے پھر حبیب کو جان دی. یہ پہلی بار. یہی حبیب ایک عالم دین ذریعے مبارک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں، اے حبیب تو کتنا نصیب والا ہے کہ تجھے حسین کے ساتھ ایسا شرف نصیب ہوا کہ تو ہم رکاب حسین تھا، تو نے حسین کے اوپر جان نثار کی. حبیب تو کتنا نصیب والا ہے. یہ باتیں کر رہے تھے بس ذریعے مبارک پہ کھڑے ہو کے، اور پھر آخر میں آنکھ لگ جاتی ہے، مکاشفہ ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر دکھتے ہیں. حبیب جب سامنے آئے کہا، اے حبیب تمہیں کوئی آرزو اور تو نہیں ہوگی نا، اتنا بڑا مرتبہ جو تمہیں مل گیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے ایک آرزو اور بھی ہے. کہا کیا آرزو ہے؟ کہا میں ایک آرزو، ایک تمنا اور بھی رکھتا ہوں. جب میں مقام دیکھتا ہوں عزاداران حسین کا، جب میں التجا کرتا ہوں، پروردگار اے اللہ اگر تو مجھے دنیا میں واپس بھیج تو میں حلقے عزادار حسین میں کھڑا ہو کے یا حسین کہہ کے ماتم کروں. یہ ہے حبیب جو آرزو کرتے ہیں آپ کے حلقوں میں آنے کے لیے. جناب حبیب بن مظاہر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جب خط جاتا ہے نا جناب حبیب کو، اس سے پہلے 8 محرم جناب حبیب آ رہے ہیں کربلا معلی. 8 محرم. 7 محرم کو جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین سے فرماتی ہیں کہ بھیا حسین، میں جب بھی پوچھتی ہوں کون آیا ہے، یہ آیا ہے، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے. کہا تمہارا کوئی نہیں ہے، تم کسی کو نہیں بلا سکتے. شہزادی زینب جس کو یاد کرے اس کا نام حبیب ہے. کہا اے حسین مجھے معلوم ہے تمہارے بچپنے کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر الاسدی، اگر تو اس کو بلائے گا تو وہ ضرور آئے گا. امام حسین نے خط لکھا، حبیب کے ہاتھ، کسی والد کے ہاتھ بھیجا. وہ گیا، دق الباب کیا. حبیب بیٹھے ہوئے اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. دق الباب ہوا، حبیب اٹھے، دروازے پہ آئے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا برید الحسین ہوں، میں حسین کی جانب سے خط لے کے آیا ہوں. اب دروازے کے باہر کھڑے ہوئے خط پڑھا جا رہا ہے حسین کا. کوفے کا حال اتنا برا تھا کہ حبیب گھبرائے ہوئے تھے کہ میں اپنی بیوی سے کہوں تو کیا کہوں، کس طرح کروں. خط لیا، چومنا شروع کیا کہ میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے. کیا لکھا تھا؟ من الحسین الغریب الى الرجل الفقیہ. یہ خط حسین کی جانب سے ہے رجل الفقیہ حبیب بن مظاہر کے لیے. حبیب میں نرغے میں گر گیا ہوں، دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، حبیب تمہاری مدد چاہتا ہوں. حبیب نے خط لیا، چھپا دیا، گئے اندر. زوجہ نے پوچھا کیا تھا؟ کہا کوئی نہیں. کہا بتاؤ کون تھا؟ کہا حسین کا برید آیا تھا، برید الحسین آیا تھا، حسین کا خط لکھ. کہا کیا ارادہ ہے؟ اب زوجہ کو آزما رہے ہیں حبیب. حبیب نے کہا مجھے کیا لینا دینا حسین سے، میں کیا کروں گا، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. اس زوجہ نے حبیب کو جواب میں صرف اتنا کہا کہ یہ میری چادر لے تو پہن لے، یہ میرے کنگن لے تو پہن لے، گھر میں بیٹھ تلوار مجھے دے، میں جاؤں گی نصرت فاطمہ کرنے کے لیے، میں جاؤں گی لخت جگر فاطمہ کو بچانے کے لیے. یہ سننا تھا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ حبیب نہ جائے. غلام کو بلایا، کہا میری سواری لے، گوفے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جا، انتظار کر. غلام انتظار کر رہا ہے حبیب کا، حبیب آنے والے ہیں. جب حبیب اس سواری کے قریب پہنچے ہیں تو
تو دیکھا کہ غلام سواری پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور پریشان بار بار کہہ رہا تھا اے سواری تو پریشان نہ ہو، مجھے معلوم ہے میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، اگر وہ نہیں آئے تو میں تم پہ سوار ہو کے جاؤں گا نصرت حسین کے لیے۔ حبیب نے جب یہ سنا کہ غلام نے ایسے کہا، سر پیٹنا شروع کیا کہ ارے میرا امام اتنا غریب ہو گیا ہے کہ غلام بھی اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ حبیب کو جیسے ہی دیکھا کہا آقا آپ آگے، کہا بس میری سواری میرے حوالے کر۔ غلام کہتا ہے حبیب اے میرے آقا میرا کیا ہوگا؟ کہا بس تجھے میں آج سے آزاد کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، جب تک دنیا کی بات تھی آپ نے غلامی میں رکھا، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حبیب چلے ہیں، جب کربلا معلی پہنچے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جب یہ علم تیار کر کے رکھے تھے، ایک علم حسین نے الگ رکھا تھا۔ کسی نے سوال کیا یہ علم کس کے لیے ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، کوئی آنے والا ہے اس کے لیے یہ علم ہے۔ جب حبیب پہنچے ہیں فاطمہ کے خیمے کے اندر، حسین کے خیمے کے اندر، میں بار بار سیدہ کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ حجت خدا ہے فاطمہ الزہرا، یہ حسین نہیں ہے، یہ فاطمہ کھڑی ہے، یہ علی کھڑے ہیں، یہ رسول کھڑے ہیں، یہ حسن مجتبیٰ کھڑے ہیں۔ امام حسین کے خیمے میں خوشی کا عالم تھا۔ جناب زینب نے پوچھا اے فضہ، بہت عرصے کے بعد آج خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ فضہ نے کہا اے شہزادی، آپ کو معلوم ہے حسین کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ شہزادی نے کہا اے فضہ، جا کے میرا سلام حبیب تک پہنچا دے، میرا سلام حبیب تک پہنچا دے۔ جناب حبیب تک شہزادی کا سلام آیا۔ امام حسین کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں مولا اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم شہزادی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جناب حبیب آتے ہیں، خیمے کے پسے پشتہ خیمے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں پردہ حائل ہے، سر سے عمامہ زمین پہ پچھاڑا ہوا ہے۔ جناب حبیب کہتے ہیں شہزادی یہ غلاموں پہ ایسا وقت آیا ہے کہ آپ جیسی مالکہ جنت، آپ جیسی شہزادی ہم غلاموں کو سلام پیش کر رہی ہے۔ زینب نے کہا اے حبیب میرے بھائی کا خیال رہے حبیب۔ اے حبیب آج زینب مجبور ہے، مگر یاد رکھنا حبیب، روز محشر میں میری ماں فاطمہ سے کہوں گی کہ حبیب آیا تھا، حسین کو بہت سارے لوگ چھوڑ چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی، شہزادی پھر آتی ہیں امام حسین کے پاس۔ امام حسین کے پاس آ کے کہتی ہیں اے بھیا حسین، تو نے اپنے صحابہ کو آزما لیا ہے نا؟ یہ آواز زہیر کے کانوں پہ پہنچی۔ زہیر آئے حبیب کے پاس، کہا اے حبیب شہزادی کو ہم پہ شک ہو گیا ہے، کہیں ہم حسین کا دفاع نہ کریں۔ حبیب نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ پھر شہزادی کے خیمے کے پاس آئے، تلواروں کو نکال لیا، کہا شہزادی آپ حکم کریں، ہم ہمارے سر ہمارے ہاتھوں سے کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، میں کہوں گا اے حبیب شام غریبہ آئے گی، زینب کبریٰ بار بار پکار رہی ہوگی، میری ردا چھن گئی، سکینہ کہہ رہی ہوگی کہ میرے گالوں پہ تماچے۔ اے حبیب تب آنا شہزادی کی مدد کے لیے۔ قافلہ 11 محرم کو جب چلا، زینب کبریٰ کا جگر، سید الساجدین کا جگر، جب قافلہ پہنچا کوفے کے در پہ، تو حبیب کا ایک بچہ تھا جس نے حبیب کے چہرے کو دیکھا، سید سجاد سے رہا نہ گیا۔ سید سجاد زانو کے بل بیٹھ گئے، کہا اے بیٹا تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ سید سجاد اپنا غم بھول جاتے ہیں، فرزند حبیب کو پرسہ دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بچے تیرے بابا نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ